الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن پاک کے مضامین اور اس کی باتیں، اس کے ترجمے تفسیر سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، جو کہ ترتیب وار دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب صراط الجنان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا سبق جاری تھا، چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 تک ہم نے پچھلے پروگرام تک سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ الکریم پڑھنے کی سعادت پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ: تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مزید ارشاد فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت یہ کھل جائے گی لوگوں پر، تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھی کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یعنی ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے بھی محروم ہونے اور جہنم کے دائمی عذاب کو پانے کی وجہ سے بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اگلی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ پاک کا فضل ہے
جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ناظرین کرام، کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت اور قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی۔ چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد بھی ہوئے۔ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ پاک کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے، اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اور پھر آگے ان کی کچھ صفات کو بیان فرمایا، ان کی کچھ خوبیاں، ان کے وصف بیان فرمائے کہ وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں، راہ خدا کے مجاہد ہیں، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گو اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ حضرت عیاض بن غنم اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں، جن کی تعریف بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا یہ صحیح ہے۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک کامل مسلمان کا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بیان کردہ صفات ہیں کیا یہ ہم میں ہیں کہ نہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست، آگ کو پوجنے والا، کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا تھا۔ جب آپ کے پاس وہ آتا آپ اسے لے لیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے وہ کھوٹا سکہ نہ لیا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط واپس تشریف لائے اور ان کو یہ پتہ چلا تو شاگرد سے فرمایا کہ تو نے وہ کھوٹا درہم کیوں نہ لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ یہ مسلمانوں پر نرمی بھی ہے، محبت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے اور حدیث مبارک بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں، اور حق گوئی میں یہ ایمان والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ملتا ہے کہ آپ انصاف کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور ہمیشہ حق بات کہتے، درست فیصلے فرماتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت معتضد باللہ آپ کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی، اور وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے، اور مجھے اس مال سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی طرح میرا بھی تھا، لہٰذا میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد سے کہا خلیفہ سے کہنا اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے میں با اختیار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے جب قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا کہ جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دیں، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورا اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو پہلے کر چکا ہوں۔ چنانچہ جب گواہوں کو پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کر دیا اور اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ترجمہ: تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں کرنا یہ حرام ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کا بیان کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ موالات رکھنا یہ واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک اور اس کے رسول اور ایمان والے آپ کے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ کہا کہ اللہ پاک کے رب ہونے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہوئے۔ آیت مبارکہ میں جو بیان کردہ حکم ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ وہم راکعون، اور وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ تو عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جھکے ہوئے ہیں، یہ مومنوں کی ایک ایکسٹرا صفت ہے، مزید صفت ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور چوتھا مطلب یہ کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلا معنی جو ہے وہ سب سے قوی اور چوتھا معنی یہ سب سے کمزور ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا رد کیا ہے اور اس معنی کے باطل ہونے پر دلائل بھی قائم کیے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ تھا کہ رفاع بن زید اور سوید بن حارث نامی 2 آدمی اسلام کا اظہار کرنے کے بعد منافق ہو گئے۔ بعض مسلمانوں کو ان سے محبت تھی۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا یہ دین کا مذاق بنانا ہے، یہ دین کو کھیل بنانا ہے، اور ایسے لوگوں اور ان کے علاوہ مشرکوں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ خدا کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایمانداروں کا کام نہیں ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا ناظرین کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے۔ اذان کا ثبوت جو ہے وہ اس آیت سے بھی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا۔ ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اسی طرح دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے یہ احمق اور بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا شدید رد کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ یہ کام جو منافق کیا کرتے تھے آج وہ کام مسلمان کہلانے والے بھی کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیتیں، احادیث نبوی، دینی کتابیں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار لوگ،
دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات. الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً کامیڈی ڈرامہ وغیرہ میں، عام بول چال میں، دوستوں کی مجلسیں ہو گئیں، دنیاوی تقریریں، ہنسی مذاق کے نشستوں میں، آپس کی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا. افسوس کہ مسلمان کہلانے والے یہ اسلام کی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمان کہلانے والے یہ داڑھی، امامہ، مذہبی حلیے سے نفرت کرتے ہیں. مسلمان کہلانے والے اذان سن کر تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی باتیں انہیں پرانی باتیں لگتی ہیں. یاد رکھیں کہ دینی شعائر کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تو فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. مزید ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 59 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.